بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ ماں اور بہنوں کے کہنے میں آ کر فواد پروا کے ساتھ زیادتی کرتا تھا۔ اسے کہتا کہ تم غلط ہو، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اسے کہتا کہ تم میری ماں سے معافی مانگو۔ پروا روتی رہ جاتی، اور پھر ایک دن آدھی رات کو جب فواد باہر آیا تو اسے باہر سے کسی کے بولنے کی آواز سنائی دی۔ وہ حیران رہ گیا۔ پھر جب اس کمرے کا دروازہ کھولا تو اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ اس کا اعتبار بری طرح سے ٹوٹ گیا تھا۔ اس کے سامنے کا منظر ایسا تھا جو اس کا خون کھولا گیا تھا۔ محبت کو پا لینے کا نشہ تھا یا پھر محبوب سے ملاقات کی خوشی تھی جو اس کے چہرے پر الگ ہی سے چمک نظر آ رہی تھی۔ آج وہ دلہن بن رہی تھی۔ ہر لڑکی کی طرح اس کے دل میں بھی بہت سارے ارمان تھے۔ بہت سے خواب آنکھوں میں سجا کر وہ اپنے شوہر کی دہلیز پر اتری تھی۔ فواد بھی تو اس سے بے انتہا پیار کرتا تھا۔ وہ بہت اچھا لڑکا تھا، بہت چاہت سے اسے اپنی زندگی میں شامل کر رہا تھا۔ فروا کو اس سے زیادہ اور کیا چاہیے تھا؟ ہمیشہ سے تو اس کی یہی خواہش تھی کہ کسی ایسے انسان کے ساتھ اس کی شادی ہو جو اس سے بے پناہ محبت کرتا ہو، جو اسے پا کر خود پر فخر محسوس کرے، اور آج اس کی یہ خواہش بھی پوری ہو رہی تھی۔ فواد کو جب اس نے دیکھا تھا، اسے دیکھتے ہی وہ اسے پسند کرنے لگی تھی۔ شاید یہ پہلی نظر کی محبت تھی جو اس کو بے قرار کر گئی۔ فواد کا حال بھی اس سے مختلف نہیں تھا۔ گھر آنے کے بعد وہ بھی بہت زیادہ بے چین تھا۔ وہ دونوں آپس میں دور کے کزنز تھے۔ ایک شادی میں دونوں کی سرسری سے ملاقات ہوئی تھی، اور یہ اس ملاقات کا افسانہ تھا کہ دونوں ہی ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو گئے۔ حالانکہ دونوں کے خاندانوں کا کئی سالوں سے ایک دوسرے کے گھر آنا جانا نہیں تھا، اور یوں فواد کے مجبور کرنے پر اس کی ماں اس کا رشتہ لے کر فروا کے گھر میں آ گئی۔ فروا کی امی نے ان کا بہت اچھے سے استقبال کیا، خاطر مدارت بھی کی تھی۔ یہ سب دیکھ کر فروا مطمئن ہوگی کہ اس کے ماں باپ کو فواد کے ساتھ اس کی شادی کرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ مگر جب شام کے وقت فروا کی امی نے اپنے شوہر جمیل صاحب سے کہا کہ ہمیں فروا کی شادی اتنی جلدی نہیں کرنی چاہیے، کم از کم اس عورت کے گھر بالکل بھی نہیں۔ راشدہ کو میں بچپن سے دیکھتی آ رہی ہوں، بہت لڑاکا اور بد زبان عورت ہے۔ اس کی زبان کے آگے تو خندق بھی کم ہے۔ میری بیٹی بہت نازوں میں پلی ہے، بہت معصوم ہے۔ ایسی عورت کے ساتھ وہ کیسے گزارا کرے گی؟ جمیل صاحب سوچ میں پڑ گئے۔ دیکھ لو جو تمہیں بہتر لگتا ہے ویسا ہی کرنا، مگر میرے خیال میں فواد ایک اچھا لڑکا ہے، مجھے تو بہت پسند آیا، اپنی فروا کے ساتھ اچھا لگے گا۔ انہوں نے تو اپنی رائے دے کر بات ختم کر دی، مگر رخسانہ کا بالکل بھی ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ وہ فروا کی شادی اس گھر میں کرے۔ مگر جب فروا نے دبے لفظوں میں اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا تو وہ چونک پڑی۔ اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگی کہ میں تمہاری ماں ہوں، تمہارے بارے میں بہت اچھے سے جانتی ہوں، تمہاری کیسی طبیعت ہے اور تم کس مزاج کی ہو۔ میری بات سنو، یہ شادی 2 دن کا کھیل نہیں ہے، ساری زندگی کا معاملہ ہے۔ تم اس گھر میں اس عورت کے ساتھ نہیں رہ سکتی، وہ عورت تمہارا جینا حرام کر دے گی۔ یہ سن کر فروا خاموش ہو گئی۔ اس کے چہرے پر چھائی افسردگی دیکھ کر رخسانہ بیگم نے گہرا سانس لیا۔ چلو اگر تمہیں اس بات پر اعتراض نہیں ہے تو میں کون ہوتی ہوں ان لوگوں کو انکار کرنے والی؟ تمہاری اپنی خوشی سب سے زیادہ اہم ہے۔ وہ ناراض ہو گئی تھی۔ فروا کے لیے ان کی ناراضگی ہمیشہ جان پر بناتی تھی، مگر اس بار اس نے اپنی ماں کو منانے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ وہ فواد سے بہت زیادہ محبت کرنے لگی تھی اور ایک بار دیکھ کر ہی اس کے لیے پاگل ہو گئی تھی۔ اسے یقین تھا کہ یقیناً فواد کی سوچ بھی اس سے مختلف نہیں ہوگی، اور پھر 6 ماہ کے بعد ہی وہ اب دلہن بن کر فواد کے گھر آ گئی۔ اس وقت اس کے کمرے میں بیٹھ کر اس کا انتظار کر رہی تھی۔ بہت سارے خواب تھے جو اس کی آنکھوں میں سجے ہوئے تھے۔ وہ جب کمرے میں آیا تو وہ اس کی تعریف کرنے لگا۔ تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو، میری سوچ سے زیادہ، وہ اپنے گمگیر انداز میں بولا تو فروا کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئی۔ فروا، تم وہ پہلی لڑکی ہو جسے دیکھ کر میں نے اسے اپنا ہمسفر بنانے کا ارادہ کر لیا۔ جب اپنی امی کو اس بارے میں بتایا تو انہیں بھی بہت سے خدشات تھے کہ اگر بیٹی کی اس کی پسند کی شادی کر دی تو نہ جانے کل کو اس کی بیوی ہمارے ساتھ کیا سلوک کرے گی، کہیں بیوی کی باتوں میں آ کر وہ ہم سے الگ نہ ہو جائے۔ میں ان کا اکلوتا بیٹا ہوں، بہت نازوں سے انہوں نے مجھے پالا ہے، بہت محنت کی ہے مجھ پر، میں انہیں کوئی دکھ نہیں دینا چاہتا۔ فروا خاموشی سے اس کی ساری باتوں کو سن رہی تھی اور سمجھنے کی کوشش بھی کر رہی تھی۔ پھر وہ کہنے لگا، میں تم سے ایک ہی درخواست کروں گا، اگر میری ماں کچھ غلط بول بھی دے، کبھی غصے میں، تو کبھی تم انہیں جواب نہیں دینا، ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنا۔ اگر ایسا ہوا تو یہ بات مجھے پسند نہیں آئے گی۔ وہ پیار سے اس کے ہاتھوں کو سہلاتے ہوئے بول رہا تھا۔
फरवा महज जी करके रह गई। मुझे यकीन है कि तुम मेरी उम्मीदों पर पूरा उतरोगी, मुझे कभी शिकायत का मौका नहीं दोगी। फरवा को अंदाज़ा हो गया था कि राशिदा बेगम का अपने बेटे पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल है। घर आते ही जिस तरह से उन माँ बेटों ने फरवा का इस्तकबाल किया था तो कदरे परेशान भी हो गई थी। उनके अंदाज में कोई गर्मजोशी नहीं थी और ना ही किसी मोहब्बत का इजहार था, बल्कि किसी रोबोट की तरह उन्होंने सारी रस्में की और फिर उसे उसके कमरे तक पहुंचा दिया। फरवा अब चेंज करने के इरादे से बेड से उठने लगी थी जब दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से दस्तक होने लगी। दस्तक की आवाज़ इतनी शदीद थी कि फरवा बुरी तरह से घबरा गई कि बाहर कौन है इस वक्त। वो नागवारी से बोली। गुस्सा तो फवाद को भी आया था, इस वक्त डिस्टर्ब करने की क्या ज़रूरत थी। मगर जब दरवाज़ा खुला तो सामने छोटी बहन लगीना खड़ी थी। भाई अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है, वो आपको बुला रही हैं। तब फवाद कुछ कहे सुने बगैर कमरे से बाहर निकल गया। फरवा चेंज करने के बाद अपने बेड पर आकर बैठ गई। कितनी देर तक फवाद का इंतज़ार करती रही। काफ़ी घंटे गुजर गए थे और फिर जब दरवाज़ा खुला तो सामने फवाद के बजाय नगीना थी। क्या हुआ है नगीना, सब ठीक तो है? क्या हुआ है आंटी को? भाभी अम्मी की तबीयत ख़राब हो गई थी और भाई उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि आप अकेली होंगी, मैं इस वक्त आपके पास जाकर बैठूं। आप थक गई होंगी, आराम कर ले, सुबह वलीमा है और फिर कल भी आपको आराम करने का वक्त नहीं मिलेगा। वो अजीब रूखे अंदाज में बात कर रही थी। फरवा को अजीब तो बहुत लगा कि शादी की पहली रात ही उसका शौहर उसे अकेले छोड़कर माँ को अस्पताल ले गया, मगर फिर उसने खुद को ये सोचकर बहलाया कि उस पर माँ का भी पूरा हक है। माँ की अगर तबीयत ख़राब है तो उसे अस्पताल लेकर जाना उसका फ़र्ज़ बनता है। इस तरह की बातें सोचकर वो खुद को बहला रही थी। मगर जब मज़ीद दिन आगे गुजरे तो उसे अंदाज़ा हुआ कि वो इन माँ बेटों को बहुत हल्का ले रही थी। वो उनकी सोच से ज़्यादा तेज़ थी। हर वक्त तो फवाद को अपनी मुट्ठी में करने के चक्कर में रहती थी। फरवा खाना बनाने में बहुत अच्छी थी, घर के सारे काम उस तरीके से करती थी, मगर फिर भी उसकी सास को किसी न किसी काम में नुक्स नज़र आ जाता और वो उसकी गलतियाँ फवाद के सामने गिन गिन कर निकालती। तुम्हारी बीवी तो बहुत ही पुअर है, मैंने सुना था कि खाना बहुत अच्छा बनाती है, मगर जब भी उसने खाना बनाया खाने में इतना तेज़ नमक डाला है कि मैं तो एक निवाला भी नहीं ले सकी। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी बीवी जानबूझकर ये करती है? उसे पता है कि मैं ब्लड प्रेशर की मरीज़ा हूँ, वो मुझे ठिकाने लगाने के लिए ऐसा कर रही है। उनकी इस सोच पर फरवा को बहुत गुस्सा आया था और फवाद भी उसे गुस्से से घूरने लगा, जैसे सच में फरवा का यही मकसद हो। उसे अपनी सास पर शदीद गुस्सा आता। ये सब सुनकर फरवा को अपनी सास पर शदीद गुस्सा आ रहा था, मगर फरवा ने तहम्मुल से कहा कि ऐसी कोई बात नहीं अम्मी, मैं भला ऐसा क्यों करूँगी, मैं तो खाने में नमक मुनासिब डालती हूँ, मगर पता नहीं कैसे तेज़ हो जाता है। वो अपनी सादगी में बोली थी, मगर उसका ये कहना ही घर में तूफान ले आया। तुम क्या कहना चाहते हो कि तुम खाना अच्छा बनाती हो, मगर हम लोग तुम्हें नीचा दिखाने के लिए खाना खराब कर देते हैं? क्यों, हमें क्या तुम्हें बेइज्जत करने की आदत है? हम क्या ऐसे ही घटिया हैं जो अपनी बहू के खानों में नुक्स निकालने के लिए खुद ही इसके खाने को खराब कर देंगे? वो बुरी तरह से घबरा गई। नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा ये कहने का मकसद नहीं था। फवाद गुस्से से ढाड़ने लगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फरवा मेरी माँ के सामने जुबान चलाने की? मैंने तुमसे पहले दिन ये बात कही थी कि मेरी माँ जो भी कहे तुमने उफ तक नहीं करना, माफ़ी मांगो मेरी माँ से। और तब वो बुरी तरह से बौखला गई। आखिर उसने किया ही क्या था? और फिर आंखों में आंसू भरकर वो राशिदा बेगम से माफ़ी मांगने लगी। उनके चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट आ गई, जिसे देखकर वो खाना छोड़कर अपने कमरे में चली गई। देखा तुमने फवाद, तुमने अपनी बीवी को बहुत ढील दे रखी है, कैसे नखरे से खाना छोड़कर अपने कमरे में चली गई है। फरवा अपने कमरे से ये सब सुनती रही और रोती रही। ये हर दूसरे दिन की कहानी थी। हर दूसरे दिन उसके साथ यही सब कुछ हो रहा था। वो खुद हैरान थी कि उसका बनाया हुआ खाना खराब कैसे हो जाता है। उसकी कुकिंग तो दूर दूर तक धूम मचाती थी। जो भी वो बनाती थी उसमें मुनफरिद जायका आ जाता था, मगर अब ससुराल में आकर तो सबसे पहले बातें सुनने पर मजबूर थी। फवाद जब कमरे में आता तो वो भी उससे नाराज़गी जताता था, सीधे मुंह बात तक नहीं करता था। वो रोती रह जाती और फिर अपने ना करदा गुनाहों की गलतियों की माफ़ी मांगने लगती। तब जाकर फवाद का मूड बेहाल होता था। राशिदा बेगम ने पहले नाश्ता बनाने की जिम्मेदारी अपने सर ले रखी थी, जबकि दोपहर और रात का खाना फरवा खुद ही बनाती थी। बर्तन धोने और झाड़ू लगाने के लिए माँ से आती थी। यूँ फिर फरवा को काफ़ी फरागत भी मैसर आ जाती थी। कभी वो अम्मी की तरफ आ जाती तो कभी अपने कमरे में आराम करने लगती। जब अम्मी की तरफ आती तो रुखसाना उसे गौर से देखती। तुम खुश हो फरवा? और वो होंठों पर ज़बरदस्ती मुस्कान सजाकर कहती कि मैं बहुत खुश हूँ। वो ठंडी आँख भर कर रह जाती।
تمہیں میں نے کتنا منع کیا تھا کہ فواد کے ساتھ شادی مت کرو. فواد خود تو اچھا لڑکا ہے مگر اس کی ماں بہت ہی زیادہ بد اخلاق اور بد زبان عورت ہے. مجھے لگتا ہے کہ وہ اپنی ماں کے کہے سننے میں ہے. کئی بار میں نے نوٹ کیا ہے کہ وہ جیسے اپنی ماں کے اشارے کا منتظر رہتا ہے. جیسا ماں اسے کہتی ہے ویسا ہی کرتا ہے. بات تو سچ تھی مگر فروا یہ بات کیسے مان لیتی؟ اس کی ماں یہ سب سن کر پریشان ہو جاتی. ایسی کوئی بات نہیں ہے امی، فواد بہت اچھے ہیں، مجھ سے بھی بہت پیار کرتے ہیں، میرا خیال رکھتے ہیں، اور ماں کا حکم ماننا تو اولاد پہ فرض ہے. وہ کیوں اپنی ماں کی بات نہ مانیں گے؟ آخر ان کی ماں کا بھی تو حق بنتا ہے. تب رخسانہ اسے دیکھ کر رہ جاتی. ان کی وہ چھوٹی سی بیٹی یکدم کتنی بڑی اور سمجھدار ہو گئی تھی. کل تک تو وہ اسے معصوم بچی ہی سمجھتے تھے. بیٹیاں کتنی جلدی بڑی ہو جاتی ہیں. فروا کے علاوہ ان کی کوئی اولاد بھی نہیں تھی. اب جب سے اس کی شادی کی تھی انہیں لگنے لگا تھا کہ اپنے گھر کی ساری رونق اٹھا کر انہوں نے راشدہ کے گھر بھیج دی ہے. وہ خود کو اکیلا محسوس کرنے لگی. جمیل صاحب بھی بولائے سے رہتے ہیں. کہتے ہیں کہ تم فروا سے کہو کہ کچھ دن آ کر رہ جائے. اور فروا کی امی اکثر ان سے کہتی کہ وہ گھر بار والی ہے، اس کے سسرال والوں کو شاید یہ بات اچھی نہیں لگے کہ وہ روز روز میکے آ جاتی ہے. آپ خود کو سمجھائیں، اب اس کی شادی ہو گئی ہے. اب جیسا اس کا شوہر اور سسرال والے کہیں گے اسے ویسا رہنا پڑے گا. ہر لڑکی کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے. آپ کو یاد نہیں جب میری شادی ہوئی تھی تو کیسے آپ کی امی مجھے 6 مہینے کے لیے اپنی ماں سے ملنے نہیں دیتی تھی؟ نہ چاہتے ہوئے بھی. ان کے لہجے میں تلخی آ گئی تھی اور جمیل صاحب انہیں دیکھ کر رہ گئے. کتنے سال ہو گئے تھے اس بات کو مگر ابھی تک وہ بھول نہیں پائی تھی کہ ان کی ساس نے انہیں بہت مشکل میں ڈالا تھا. راشدہ کے ساتھ بھی اس کی ساس بہت برا سلوک کرتی تھی. وہ بھی نہ اسے میکے جانے دیتی تھی نہ اپنی مرضی سے کوئی کام کرنے دیتی تھی. تبھی رخسانہ کو یہی پریشانی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی ساس کے کیے گئے ظلم کا بدلہ ان کی بیٹی سے نہ لے. مگر ایک فروا تھی جو کچھ بتانے پر تیار ہی نہیں تھی. اگر وہ بتا بھی دیتی تو بھی وہ پریشان ہونے کے سوا کیا کر سکتی تھی؟ بیاہی بیٹی کا گھر بسانے کے لیے تو ماں باپ اپنے آپ کو بھی داؤ پر لگا دیتے ہیں اور وہ اسے خوش رکھنے کے لیے سسرال میں تحفے تحائف بھجواتے رہتے تھے. کبھی اس کی ساس کے لیے، کبھی شوہر کے لیے، تو کبھی نند کے لیے. فروا ان سب باتوں سے جھنجھلا جاتی. امی اس طرح سے مت کیا کریں. اپنے باپ کی محنت کی کمائی کو یوں لٹا دیکھ کر وہ عابدہ ہو جاتی تھی. رخسانہ اسے کہتی یہ سب کچھ تمہارا ہی تو ہے، اگر تمہارے کام نہ آئے تو کیا فائدہ سارے پیسے کا؟ اور یہ سن کر اکثر فروا خاموش ہو جاتی ہے. اب پچھلے کئی دنوں سے کام والی بھی نہیں آ رہی تھی. فروا کو صبح سویرے اٹھنا پڑتا. فواد نے بھی آفس جانا ہوتا تھا اور نگینہ نے بھی اپنے کالج میں جلدی جانا ہوتا تھا. وہ دونوں صبح سویرے ناشتہ کرنے کے عادی تھے. ناشتہ تو راشدہ بیگم خود ہی بناتی تھی جبکہ فواد کے کپڑے پریس کرنا اور باقی چھوٹے موٹے کاموں میں فروا کا کافی وقت صرف ہو جاتا تھا. مگر اب جب راشدہ بیگم کہنے لگی کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور ویسی بھی بہو انسان اسی لیے لے کر آتا ہے تاکہ اسے آرام ملے. اب یہ کیا کہ میں سالوں سے کام کر رہی ہوں، ابھی بھی میں صبح اٹھ کر ناشتہ بناتی ہوں، کیا فائدہ مجھے تمہارا یہاں لانے کا؟ یہ بات انہوں نے رات کے کھانے پر کہی تھی اور فواد بھی اسے دیکھنے لگا. امی کی بات بالکل صحیح ہے، اب یہ گھر کی ذمہ داریاں اٹھانا تمہارا فرض بنتا ہے. نگینہ چھوٹی ہے، پڑھ رہی ہے اور امی بھی اب بیمار رہتی ہیں. آئندہ میں شکایت نہ سنوں کہ تمہاری وجہ سے امی یا نگینہ کو کوئی کام کرنا پڑا ہو. اب کل سے ناشتہ تم ہی بناؤ گے. تب وہ آنسو پیتی رہ گئی کہ ایک ایک کر کے تو سارے کام ہی اس کی ذمہ داریوں میں شامل ہو گئے تھے. ناشتہ بنانے سے اسے ہمیشہ چڑ ہوتی تھی مگر کیا کیا جاتا. اب وہ سسرال میں تھی، اسے ہر کام کرنا تھا جو اسے کبھی ناپسند رہا تھا، کیونکہ اب یہاں پر اس کے سر پر اس کے ماں باپ نہیں تھے بلکہ اس گھر پر اس کی ساس کا راج تھا. اگلے دن کے لیے اس نے صبح کا الارم لگا دیا اور پھر بھاگم بھاگ سارے کام نپٹا لیے. کبھی فواد اسے کسی چیز کی آواز دیتا تو کبھی کسی کام کے لیے اور وہ بھاگتے دوڑتے سارے کام انجام دیتی. اس سب میں وہ بری طرح سے تھک جاتی، اوپر سے کام والی بھی نہیں آ رہی تھی. ایسے میں فروا کو پورے گھر کے کام کرنے پڑ رہے تھے، برتن دھونے سے لے کر صفائیاں تک. جب وہ فارغ ہوتی تو اس کی کمر ٹوٹ جاتی تھی اور پھر اسے دوپہر کے کھانے کی تیاری کرنا پڑتی تھی. راشدہ بیگم تو کسی کام میں اس کا ہاتھ نہیں بٹاتی تھی. پھر جب نگینہ کالج سے واپس آتی تو وہ بھوک کا شور مچا دیتی. نگینہ کو تازی روٹی کھانے کی عادت تھی. گھر آتے ہی وہ فروا سے کہتی آپ میرے لیے پہلے سے روٹی بنا کر نہ رکھا کریں، جب میں گھر آؤں تبھی آپ میرے لیے روٹی بنایا کریں. جبکہ فروا کو عادت تھی کہ وہ دوپہر کو لازمی تھوڑی دیر سو جایا کرتی تھی، مگر اب تو وہ نگینہ کی وجہ سے سو بھی نہیں پاتی. اپنے کمرے میں ہوتی تو راشدہ اسے زور زور سے آوازیں دینے لگتی. کہتی نگینہ کالج سے آ گئی ہے، جلدی سے آ کر اس کے لیے روٹی بنا دو، اسے بھوک لگی ہے. اور وہ گرتی پڑتی اٹھ کر کچن میں آ جاتی.
اس دن فروا کی طبیعت سخت خراب تھی، صبح سے چکر بھی آ رہے تھے، کمزوری بھی محسوس ہو رہی تھی۔ دوپہر کو جیسے تیسے اس نے کھانا بنایا، اپنی ساس کو کھانا دیا اور پھر اپنے کمرے میں آ کر بیڈ پر جیسے گر گئی۔ اس میں اب اٹھنے کی ہمت نہیں تھی۔ اور پھر نگینہ کے کالج سے آنے کا بھی وقت ہو گیا تھا۔ فروا کی ساس بار بار اسے آوازیں دے رہی تھی، ارے فروا باہر آؤ، نگینہ آ گئی ہے کالج سے، روٹی بنا دو، میری بیٹی کو بھوک لگی ہوگی۔ اس کے لہجے میں اپنی بیٹی کے لیے پیار ہی پیار تھا۔ فروا کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں بھی تو کسی کی بیٹی ہوں، اگر بیٹی نہیں تو مجھے کم از کم انسان سمجھ کر یہ میرا احساس کر لیا کریں۔ مگر چاہنے کے باوجود بھی وہ اپنے بستر سے اٹھ نہیں پائی۔ ایک تو اس سے بہت کمزوری ہو رہی تھی اور دوسرا اسے اپنی ساس کی منافقت پر بھی غصہ آ رہا تھا۔ کیسی عورت تھی وہ، اپنی بیٹی سے تو کتنا پیار کرتی ہیں، اس کا خیال رکھتی ہیں، اس کا احساس کرتی ہیں، جبکہ فروا وہ بھی تو کسی کی بیٹی تھی، اس کا بھی تو کوئی احساس کرتا۔ فروا وہیں لیٹے لیٹے سو گئی۔ شام کو اب اس کی طبیعت پہلے سے بہتر تھی، اب اسے بھوک بھی لگ رہی تھی کیونکہ اس نے صبح ناشتے کے بعد سے کچھ بھی نہیں کھایا تھا۔ جب وہ کچن میں آئی تو کچن کی حالت بہت خراب تھی، برتن ادھر ادھر بکھرے پڑے تھے، فرش بھی گندا ہو رہا تھا۔ اس نے دوبارہ سے کچن صاف کیا، برتن دھو کر اپنی جگہ پر سمیٹے اور چند نوالے ہی کھائے تھے کہ اس کا جی متلانے لگا تھا۔ گھڑی کی طرف نگاہ دوڑائی تو شام کے 5 بج رہے تھے۔ اس وقت اس کی ساس چائے پینے کی عادی تھی۔ وہ چائے بنا کر جب ان کے کمرے میں آئی تو نگینہ بھی وہیں پر موجود تھی۔ ان دونوں نے اس کی طرف دیکھا تک نہیں۔ فروا نے جب چائے کا کپ اپنی ساس کی سائڈ ٹیبل پر رکھا تو انہوں نے کپ اٹھا کر زور سے زمین پر پھینک دیا۔ اس کی کرسیاں فروا کے پاؤں میں لگنے کی وجہ سے خون بہنے لگا اور گرم گرم چائے سے پاؤں بھی جل گیا۔ وہ مارے صدمے کے انہیں دیکھتی رہ گئی۔ امی جی، یہ سب کیا ہے؟ یہ کیا حرکت ہے؟ آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ چائے گرم ہے؟ آپ نے اٹھا کر میرے پاؤں پہ پھینک دی ہے۔ نہ چاہنے کے باوجود بھی اس کا لہجہ سخت ہو گیا تھا اور یہ اس کا ایسا ناقابل تلافی نقصان ٹھہرا کہ راشدہ نے اسے چہرے پر کئی تھپڑ مارے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے سامنے زبان چلانے کی؟ دفع ہو جاؤ میرے سامنے سے، ورنہ میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ فروا منہ پر ہاتھ رکھ کے حیرت سے دیکھے جا رہی تھی۔ اسے اپنی ساس سے اس رویے کی امید نہیں تھی۔ وہ اپنے کمرے میں آ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ جب سے وہ یہاں پر آئی تھی وہ ذلت سہ رہی تھی۔ وہ دونوں ماں بیٹیاں اسے عزت دینے پر، انسان سمجھنے پر تیار ہی نہیں تھی۔ فواد کی وجہ سے وہ یہ سب کچھ برداشت کر رہی تھی، اس کی محبت کی وجہ سے مجبور ہو کر۔ مگر آج جو اسے ذلت سہنی پڑی تھی، اس نے فروا کے دل پر جیسے گہرے زخم لگا دیے تھے۔ آج آنے دو فواد کو، آج میں دو ٹوک انداز میں بات کرتی ہوں۔ آج اسے بتاتی ہوں کہ اس کی ماں نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، بلا وجہ میرے منہ پر تھپڑ مارا اور اس سے پہلے میرا پاؤں بھی جلا دیا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنی اماں کے گھر چلی جائے، انہیں جا کر بتائے کہ وہ اس گھر میں نہیں رہ سکتی، اس کی ساس اسے جینے نہیں دیتی۔ فواد شام کو جب گھر آیا تو کمرے میں آنے کے بجائے سیدھا اپنی ماں کے کمرے میں چلا گیا، کیونکہ وہ اسے کب سے فون کر کے بلا رہی تھی، گھر جلدی آؤ، تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ انہیں یہ بھی خدشہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ فروا فواد کے کان ان کے خلاف بڑھتے اور وہ کہیں اپنی بیوی کی باتوں میں نہ آ جائے۔ انہیں اپنے آپ پر یقین تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو اپنی باتوں کے جال میں پھنسا سکتی ہے، مگر پھر بھی فروا اس کی بیوی تھی، ایک خوبصورت اور حسین عورت تھی۔ حسین عورت مرد کے خواص سلب کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، گو کہ ایسے ناز انداز فروا کو تو نہیں آتے تھے، مگر پھر بھی راشدہ بیگم کو اس کی طرف سے پریشانی لاحق رہتی تھی۔ جب فواد گھر آیا تو پریشان تھا، نہ جانے کیا بات ہے جو کب سے اس کی ماں رو رو کر اسے فون کر رہی ہے۔ اس کا کمرے میں آنا ہی تھا کہ نگینہ بھاگتے ہوئے اس کے ساتھ لپٹ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اب راشدہ بیگم بھی دوپٹہ منہ پر رکھ کر رونے لگی، ہچکیاں لے لے کر ان کی حالت خراب ہو گئی تھی۔ فواد جلدی سے پانی لے کر آیا، ان دونوں کو پانی پلایا، ان سے کہنے لگا کہ کیا ہوا ہے، آپ دونوں اتنی پریشان کیوں ہیں، بتائیں کیا ہوا ہے، ورنہ میرا دل بند ہو جائے گا۔ کیا بتاؤں، تم تو اپنی بیوی کی بات ہی پر یقین کرو گے، جو تمہیں وہ کہے گی تمہیں وہی صحیح لگے گا، ماں اور بہن کی بات پر تمہیں کہاں یقین کرنا ہے۔ فواد سر پکڑ کر رہ گیا۔ امی مجھے کچھ بتائیں گی تو مجھے پتہ چلے گا نا، ہوا کیا ہے، آپ کیوں اس طرح سے رو رہی ہیں، میرا دل دہل رہا ہے۔ تب وہ کہنے لگی کہ آج تمہاری بیوی نے ہمارے ساتھ بہت زیادتی کی ہے۔ فواد چونک کر انہیں دیکھنے لگا۔ کیا کیا ہے فروا نے؟ اس کا لہجہ سخت ہو گیا تھا، یکدم وہ غصے میں آ گیا۔ راشدہ بیگم کہنے لگی کہ نگینہ جب کالج سے آئی تو بہت تھکی ہوئی تھی، اسے بخار بھی ہو رہا تھا، میں نے فروا سے کہا کہ اس کے لیے روٹی بنا دو، مگر اس نے صاف انکار کر دیا، کہنے لگی کہ آپ لوگوں کی نوکر نہیں ہوں، نگینہ اپنے لیے روٹی خود بنا سکتی ہے۔ اور پھر میں نے اسے چائے کا کہا تو اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی، بس پھر غصے میں نے بھی اسے تھپڑ مار دیا، مگر اس نے اتنی بدتمیزی کی ہے میرے ساتھ کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتی۔ وہ پھر سے ہچکیاں لے لے کر رونے لگی، جبکہ فواد کا بس نہیں چل رہا تھا وہ فروا کو جان سے مار دے۔
सख्त गुस्से में कमरे में दाखिल हुआ। फरवा दोनों बाजू में चेहरा छुपा कर बैठी हुई। उसने बाजू से पकड़कर उसे अपने मद्दे मुकाबिल खड़ा किया। फरवा की आंखें सूजी हुई थी, बाल बिखरे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कितनी देर से रोती रही है। चेहरे पर भी उंगलियों के निशानात थे। हुआ क्या है तुम्हें? एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी, अम्मी के साथ बदतमीजी की, नगीना को भी बुरा भला कहा है और अब खुद टसवे बहाकर खुद को मजलूम साबित करना चाह रही हो। फरवा जो सोच रही थी कि वो फवाद को नगीना और अपनी सास के रवैये के बारे में बताएगी, उसका बदला हुआ रवैया देखकर वो तो हैरान रह गई। वो बहुत गुस्से में लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी फरवा को जान से मार देगा। और फरवा, उसका तो वो हाल था कि काटो तो बदन में लहू नहीं। पहली बार वो फवाद का गुस्सा देख रही थी। उसकी आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। फरवा बुरी तरह से सहम कर रह गई। उसे अंदाजा हो गया था कि ये दोनों माँ बेटी तो बहुत ही ज्यादा चालाक और मक्कार है। ये तो गलत होते हुए भी उसको गलत ठहरा गई। उसे बाजू से पकड़कर अपनी माँ के कमरे में ले गए। माफी मांगो मेरी माँ से, मेरी बहन से, जो तुमने उनके साथ किया है। फरवा ने एक जख्मी नजर उस पर डाली और अपना बाजू छड़वाते हुए बोली कि किस बात की माफी मांगो? मैंने कुछ भी नहीं किया। गलत इन लोगों ने किया है, ज्यादती ये लोग मेरे साथ करती हैं और माफी मैं इन लोगों से मांगू? मैं इनसे कभी माफी नहीं मांगूंगी। फरवा रोते हुए अपने कमरे में आ गई। अब उसने फैसला कर लिया था वो यहाँ पर नहीं रहेगी। तभी उसकी सास ने उसकी माँ बाप को कॉल की और खूब खरी खरी सुनाई। कैसी तरबियत की है आपने अपनी बेटी की, उसे तमीज तक ना सिखाई, बात करने की तमीज तक नहीं है उसमें। मेरे साथ बदतमीजी करती है, मेरी बेटी के साथ बदतमीजी करती है। मेरी बेटी को कुछ समझती नहीं है, उसे बोझ समझती है। आप बताएं कि मैं अपनी जवान बेटी को कहाँ फेंकूं? ये उसका भी घर है, न जाने वो क्या ओल फूल बक रही है, न जाने उसकी सास क्या ओल फूल बक रही थी। रुखसाना बेगम ने उन्हें बहुत मुश्किल से खामोश करवाया और फिर फरवा से पूछा तो उसने रोते हुए सारी बात बता दी। मैं तुम्हें इसी बात के लिए मना करती कि फरवा तुम फवाद के साथ शादी मत करो। तुम्हारी सास बहुत चालाक औरत है, तुम्हारा कभी भी ऐसी औरत के साथ गुजारा नहीं हो सकता। कल कला को वो किसी और झूठी बात का बतंगड़ बनाकर घर में फसाद खड़ा कर देंगी, तुम लोगों की लड़ाई करवा देंगी। अभी भी वक्त है, तुम जान छुड़वा लो। अभी तुम्हारे बच्चे नहीं है, बच्चे पाँव की बेड़ियां बन जाएंगे। तब तुम्हारे लिए फिर इस माहौल से फरार हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। मैं तुम्हें ऐसे माहौल में नहीं देख सकती। फवाद अच्छा लड़का है मगर वो कानों का कच्चा है। वो अपनी माँ और बहन के खिलाफ कभी नहीं जाएगा। ये सब तो फरवा भी जानती थी। कहने लगी कि अम्मी मुझे यकीन है कि सब एक ना एक दिन ठीक हो जाएगा। मेरी सास को भी अपनी गलती का एहसास हो जाएगा और फवाद को भी अंदाजा हो जाएगा कि मैं कैसी हूँ। उनके घर वाले मेरे साथ ज्यादती करते, मैं उनके साथ ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करती। राशिदा बेगम गहरी सांस लेकर रह गई। कितनी भोली थी उनकी बेटी, जो महज अपनी जिंदगी बर्बाद करने पर तैयार हो गई। उन्हें गुस्सा फवाद पर आ रहा था। मर्द तो बहुत अक्लमंद होते हैं, बहुत समझदार होते हैं, किसी भी मामले को अच्छे से हल कर लेते हैं। फिर ये फवाद कैसा मर्द था जिसे अभी तक अपनी माँ की चालाकी और मक्कारी का अंदाजा नहीं हुआ। उन्हें रह रहकर उस पर गुस्सा आ रहा था और फिर फरवा ने उस माहौल के मुताबिक एडजस्ट कर लिया था। वह हैरान थी कि पूरा 1 महीना हो गया, अभी तक मुलाजमा घर क्यों दोबारा काम पर नहीं आ रही। और फिर एक दिन उसे पता चला कि वो मुलाजमा इतनी छुट्टियों पर क्यों थी। तब उसका गुस्से से बुरा हाल हो गया। उस दिन नगीना के कॉलेज से वापस आने के बाद वो थकी हारी अपने बिस्तर से उठी थी। पिछले कुछ दिनों से उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहने लगी थी। बार बार चक्कर आने लगे थे, जी मतलाने लगा था। किचन में जाते ही उसे उबकाई आने लगती, उल्टियां कर करके वो बेहाल हो जाती। अपनी कैफियत को समझने से वो खुद कासिर थी, हर किसी से वो बेजार रहती थी। इन दिनों फवाद का रवैया भी उससे बिल्कुल अच्छा नहीं था। पिछले कई दिनों से उसे डॉक्टर के पास जाने का भी वक्त नहीं मिल रहा था। रोज कहता था कि यार जल्दी आ जाऊंगा, तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा, मगर फिर वो काम में रहकर भूल जाता। आज भी वो मुश्किल से रोटी बना रही थी। जब नगीना के लिए खाना लेकर सास के कमरे में आई तो इन दोनों की बातें सुनकर वो ठिठक कर रह गई। अम्मा तुम भी बहुत तेज हो, कैसे भाभी को तीर की तरह सीधा करके रखा है। कैसे सब रिश्तेदार कहती थे कि लड़की बहुत खूबसूरत है, आते ही भाई को काबू कर लेगी, मगर आपने पहले ही दिन उसे कैसे उसकी औकात में रखा है। नगीना नफरत से बोल रही थी। उसके लहजे में फरवा के लिए इतनी नफरत क्यों थी? फरवा तो जैसे सुनकर सकते में आ गई। तब सास कहने लगी कि हाँ, तो इसीलिए तो मैंने मुलाजमों को भी घर से बाहर निकाला है, ताकि वो घर के कामों में उलझकर अपने आप को वक्त ना दे सके। अब देखो कैसे सर झाड़ मुंह फाड़ फिरती रहती है, न कपड़े बदलने का होश रहता है न तैयार रहने का। शुरू में कैसे बन ठन कर रहती थी, शाम होते ही अपने शौहर का इस्तकबाल करती थी और मेरे तो सीने पर सांप लौटते रहते थे। और अब देखो इतनी थक जाती है काम कर करके कि अपने आप पर ध्यान देने का उसे वक्त ही नहीं मिलता। अब तो ना वो फवाद के आगे पीछे फिरती है और ना उसके साथ रात गए तक सहन में चहलकदमी करती है, बल्कि अब तो जब वो रात को बर्तन धोकर कमरे में जाती है तो फवाद यकीनन सो जाता होगा।
وہ دونوں ماں بیٹیاں ہنس کر اس کا مذاق اڑا رہی تھی. اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. تو یہ تھی اس کی ساس اور نند کی حقیقت جو بالآخر اس کے سامنے آ گئی تھی. مگر فواد وہ کب تک ان دونوں سے بے خبر رہے گا؟ کب تک وہ ان دونوں کی وجہ سے باتوں میں آ کر اپنی بیوی کو بے عزت کرتا رہے گا؟ اس نے اپنے آنسو پہنچے اور فیصلہ کر لیا کہ وہ آج کے بعد ان کے آگے کٹ پتلی نہیں بنے گی. نگینہ کے آگے کھانا رکھنے کے بعد جب وہ اپنے کمرے میں آئی تو تھوڑی دیر سونے کے بعد وہ شام کو اٹھی اور ایک اچھا سا جوڑا نکال کر پہن لیا. چہرے پر ہلکا ہلکا میک اپ کیا. کتنے دنوں کے بعد اسے اپنا آپ اچھا لگ رہا تھا. طبیعت اس کی ابھی بھی ویسی ہی تھی. فواد کو فون کر کے کہنے لگی آج جلدی آ جائے, ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. جب فواد جلدی آیا تو اسے دیکھ کر حیران رہ گیا. تم تو کہہ رہی تھی تمہاری طبیعت خراب ہے, مگر تم تو لشکاریں مار رہی ہو. کہاں سے خراب ہے تمہاری طبیعت؟ وہ اسے میٹھی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا. جب وہ ڈاکٹر کے پاس جانے لگے تو راشدہ بیگم اسے دیکھ کر تو حیران رہ گئی. کہاں تو وہ اسے منہ دھونے کی بھی فرصت نہیں ملتی تھی اور کہاں اب نیا جوڑا پہنے بن ٹھن کر وہ فواد کے ساتھ باہر جا رہی تھی. کہنے لگی کہ ہم ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں اور پھر اس کے بعد امی کی طرف چکر لگاؤں گی. کافی دن ہو گئے وہاں پر میں نہیں گئی. فواد بھی کہنے لگا کہ آنٹی کا فون آیا تھا. وہ بھی کہہ رہی تھی کہ وہ فروا کے لیے اداس ہو رہی ہے, ان سے ملوانے کے لیے لے جا رہا ہوں. راشدہ کو اطلاع دے کر وہ دونوں وہاں سے باہر آ گئے. آج راشدہ کو کسی غیر معمولی پن کا احساس ہوا تھا. انہیں فروا کا بدلا ہوا رویہ, بدلا ہوا انداز صاف نظر آ رہا تھا. اس کا سر اٹھا کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولنا اور چہرے پر پراعتماد مسکراہٹ. وہ پہلی بار سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ کہیں ان کا بیٹا ان کے ہاتھ سے تو نہ نکل جائے گا. مگر انہیں خود پر یقین تھا کہ وہ کبھی بھی فواد کو خود سے دور نہیں جانے دیں گی. رات گئے تک وہ دونوں واپس آئے. راشدہ ان دونوں کا انتظار کر رہی تھی. وہ دونوں بہت خوش لگ رہے تھے. فروا کا چہرہ کھلا کھلا تھا اور فواد کی آنکھوں میں بھی جیسے جگنو چمک رہے تھے. اتنی دیر لگا دی تم لوگوں نے, کب سے میں انتظار کر رہی ہوں تم لوگوں کا. فروا تو کچھ کہے بغیر اپنے کمرے میں چلی گئی. اس کا انداز دیکھ کر تو راشدہ بیگم ٹھٹک کر رہ گئی جبکہ فواد ان کے سامنے ہی کھڑا تھا. ارے امی, ہو گئی دیر. ہم جب آنٹی کے گھر پہنچے تو وہ کہنے لگی کہ کھانا کھائے بغیر تم لوگوں کو نہیں جانے دوں گی, اور پھر اس کے بعد فروا نے آئس کریم کی فرمائش کر دی. تبھی ہمیں زیادہ دیر ہو گئی. یقیناً آپ دونوں کھانا کھا چکی ہوں گی. تم لوگ تو وہاں سے کھانا کھا کر آ گئے ہو, مگر ہمارا نہیں سوچا. ہمارا کیا ہوگا؟ فواد انہیں حیران نظروں سے دیکھنے لگا. کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھا نہیں. ارے تمہاری بیوی کا فرض بنتا ہے, اب شادی ہو گئی ہے تو گھر کو سنبھالے, اپنی ساس کو وقت پر کھانا بنا کر دے. جبکہ وہ خود سیر سپاٹے کرنے کے لیے نکل گئی اور تم نے بھی اسے نہیں ٹوکا. یہ رویہ غلط ہے. اب کی بار فواد چپ رہ گیا. پھر کہنے لگا کہ اماں نگینہ تو گھر پر تھی اور وہ اتنی چھوٹی نہیں ہے کہ وہ کھانا آپ کو وقت پر بنا کر نہ دے سکے. ویسے بھی فروا بتا رہی تھی کہ وہ کھانا بنا چکی تھی, بس روٹی ہی تو بنانی تھی. تو کیا نگینہ کو روٹی بنانی بھی نہیں آتی؟ وہ عجیب سے انداز میں بولتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا اور راشدہ کا تو حیرت سے منہ کھلے کا کھلا رہ گیا. یہ فواد کو کیا ہو گیا؟ ایک ہی دن میں یہ دونوں اتنا بدل کیسے گئے؟ اس فروا کے کان کھینچنے ہوں گے اور پھر انہیں ان کے بدلے ہوئے انداز کی وجہ بھی سمجھ آ گئی تھی. فروا ماں بننے والی تھی, تبھی اس کے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے اور فواد بھی اس کا خیال رکھ رہا تھا. بات بات پر وہ اپنی ماں سے کہتا کہ آپ بھی فروا کا خیال رکھیں. ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ وہ بہت کمزور ہے, اسے بیڈ ریسٹ کی ضرورت ہے. اب آپ نگینہ کو بھی بولیں کہ وہ بڑی ہو گئی ہے, کوئی سمجھداری کا مظاہرہ کرے, گھر کے کاموں میں دلچسپی لے. کل کو جب اگلے گھر جائے گی تو کیا ہماری ناک کٹوائے گی؟ لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ ماں نے کیا سکھایا. وہ جب نگینہ کے بارے میں ایسی بات کرتا تو راشدہ کو بہت برا لگتا تھا. پتہ نہیں تمہاری نظر میں اپنی بہن کھٹکنے کیوں لگی ہے. میں نگینہ کے لیے کوئی اچھا سا رشتہ دیکھ کر اس کی شادی کر دیتی تاکہ تم اور تمہاری بیوی آزادی کے ساتھ رہو. فواد نے اس بات پر کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا, خاموشی سے ناشتہ کرتا رہا. راشدہ اور نگینہ نے ایک دوسرے کو دیکھا. سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ فواد ان کے ہاتھوں سے نکلتا کیوں جا رہا ہے. اب فواد نے گھر میں ملازمہ کا بھی بندوبست کر دیا تھا جو صفائی اور برتن دھونے کا کام کرتی تھی. اب فروا کے ہاتھ میں صرف کھانا بنانے کا اور ناشتہ بنانے کا ہی کام رہ گیا تھا. اس میں بھی فواد نگینہ سے کہتا کہ اپنی بھابھی کی کام میں مدد کروایا کرو, وہ اکیلے کام کر رہی ہوتی ہے, تھک جاتی ہوگی. ڈاکٹر نے اسے ریسٹ کا بولا ہوا ہے. تب ان دونوں کی شکل دیکھنے والی ہو. ایسے میں فروا دل کھول کر مسکرا دیتی تھی اور اس کی ماں تو بلا وجہ پریشان ہو رہی تھی, جبکہ فواد اپنی اولاد کی خبر سن کر ہی کتنا بدل گیا تھا. ابھی سے اپنی بیوی اور اولاد کی اسے پرواہ ہونے لگی تھی. فروا یہ سوچ سوچ کر خوشی سے کھلی جا رہی تھی. انہی دنوں نگینہ کی سرگرمیاں بھی عجیب ہونے لگی تھی. اس کا کالج ختم ہو گیا تھا, پیپرز بھی ختم ہو گئے تھے. اب سارا دن گھر میں فارغ رہتی یا وہ ٹی وی دیکھتی رہتی
یا سہیلیوں سے باتیں کرتی رہتی۔ ایسے میں فواد بری طرح سے چڑھ جاتا تھا۔ امی سے کہتا کہ آپ اسے کوئی کام کیوں نہیں سکھاتی، سارا دن بیٹھ کر ٹی وی دیکھتی رہتی ہے، دیکھیں کتنی موٹی ہو گئی ہے، اگر اسے چائے بنانے کا بولو تو ایک کپ چائے ڈھنگ کی نہیں بنا سکتی، کیا کرے گی اگلے گھر جا کر؟ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اگلے گھر جا کر آپ کی ناک کٹوا دے گی؟ راشدہ بیگم چپ چاپ یہ باتیں سنتی رہی۔ انہیں فواد کا فروا کو بہت زیادہ اہمیت دینا بھی بری طرح سے کھل رہا تھا، بہت بری طرح سے کھل رہا تھا۔ اب فواد جیسے ان سے دور ہونے لگا تھا، انہیں لگنے لگا تھا کہ جس دن فواد کی اپنی اولاد دنیا میں آ جائے گی تو تب وہ فروا کا بالکل ہی گرویدہ ہو کر رہ جائے گا، اپنی ماں اور بہن کو تو بھول جائے گا۔ ان دنوں نگینہ کی حرکتیں بھی بہت عجیب مشکوک نظر آنے لگی تھی، سارا وقت وہ موبائل میں گھسی رہتی تھی۔ فروا اسے دیکھ کر چونک جاتی، دبے لفظوں میں اپنی ساس کے سامنے ذکر کرتی کہ نگینہ موبائل میں بہت زیادہ مصروف رہنے لگی ہے، نہ جانے وہ کس سے بات کرتی ہے۔ ایک دن راشدہ بیگم پھٹ پڑی، تم کہنا کیا چاہتی ہو کہ میری بیٹی کسی غلط کام میں ملوث ہے؟ اگر وہ فون پر اپنی سہیلیوں سے بات کرتی ہے تو اس میں کیا برا ہے؟ گھر میں تم ہو اس کی بھابھی، مگر اس کے باوجود بھی تم اسے اہمیت دینے پر تیار نہیں ہو۔ وہ اکیلی ہے، اکیلی رہ کر کیا کرے گی؟ بور ہو جاتی ہے اور پھر اپنی سہیلیوں سے بات کر لیتی ہے۔ اپنی ساس کی باتیں سن کر فروا خاموش ہو کر رہ جاتی، مگر اس سے لگنے لگا تھا کہ کوئی تو ایسی بات ہے جو غلط ہے، کیونکہ جب بھی کوئی نگینہ کے پاس جاتا تو وہ اپنا موبائل چھپا دیتی۔ دبے لفظوں میں جب اس نے فواد کے سامنے اس بات کا ذکر کیا تو اس نے بھی دو ٹوک کہہ دیا کہ تم کیا باتیں لے کر بیٹھ گئی ہو، کہنا کیا چاہتی ہو؟ تم میری بہن کے بارے میں الزام لگا رہی ہو؟ تب وہ خاموش ہو کر رہ گئی۔ فواد کے غصے سے تو فروا ویسے بھی ڈرتی تھی، اور اب اسے پھر سے غصے میں آتا دیکھ کر وہ چپ ہو گئی۔ کہتی تو کیا کہتی، جب ماں اور بھائی نے خود اپنی بہن کی طرف سے آنکھیں بند کر کے رکھی تھی تو وہ کون ہوتی؟ ان کے گھر کی انتہائی ذاتی معاملے میں بولنے والی۔ وہ بھی ایک عام سا ہی دن تھا، فروا کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، بار بار وہ بستر پر کروٹیں بدل رہی تھی، سر میں درد ہو رہا تھا۔ فواد اس کی بے چینی نوٹ کر کے بولا کہ تمہارے لیے کوئی ٹیبلٹ لے کر آتا ہوں۔ تمام میڈیسن کچن میں موجود رہتی تھی، جب بھی کسی کو ضرورت ہوتی تو وہاں سے اٹھا کر لے جاتا۔ فواد اس کے سر درد کی ٹیبلٹ لینے کے لیے کچن میں آیا تھا جب اسے باہر سے کسی کی آواز سنائی دی۔ حیران رہ گیا کہ اس ٹائم کون ہے جو باہر موجود ہے۔ جب اس نے ہال کا دروازہ دیکھا تو وہ کھلا ہوا تھا۔ اب کی بار وہ چونک گیا، کہیں گھر میں کوئی چور تو نہیں گھس آیا؟ سوچ کر وہ آہستہ قدموں سے ہال کے دروازے سے باہر نکل آیا تھا۔ اسے ایک سایہ گیسٹ روم میں جاتا دکھائی دیا۔ وہ ابھی دبے قدموں سے اس طرف آنے لگا اور پھر گیسٹ روم کا دروازہ اندر سے بند ہو گیا۔ فواد حیران رہ گیا کہ یہ ہے کیا۔ جب اس نے دروازے پر ہلکا سا دباؤ ڈالا تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ کمرے میں لائٹ آن تھی اور اس روشنی میں اس نے جو منظر دیکھا وہ کسی بھی غیرت مند بھائی کی غیرت جگانے کے لیے کافی تھا۔ سامنے اس کی بہن ایک اجنبی کے ساتھ موجود تھی۔ جب اپنے بھائی کو دیکھا تو اس کا چہرہ خوف سے زرد پڑ گیا۔ فواد کا بس نہیں چل رہا تھا وہ ان دونوں کو جان سے مار دے۔ شور کی آوازیں سن کر فروا بھی پریشان ہو کر کمرے سے باہر آ گئی اور راشدہ بیگم بھی کمرے سے نکل کر آ گئی۔ باہر آئی تو فواد کسی کو بری طرح سے مار رہا تھا۔ نگینہ بری طرح سے چلا رہی تھی، انہیں کچھ سمجھ نہیں آیا کہ یہ ہو رہا کیا ہے۔ تب فواد اپنی ماں کی طرف دیکھ کر غصے سے ڈھارتے ہوئے بولا کہ پوچھے اپنی بد کردار بیٹی سے آدھی رات کو اس انسان کو گھر میں بلا کر کون سے گلچھڑے اڑا رہی تھی، اس کے ساتھ کیا کر رہی تھی؟ اور تب راشدہ بیگم جیسے زمین پر ڈھہ گئی۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ان کی بیٹی ایسا بھی کوئی کام کر سکتی ہے۔ اس کا یہ کیا دھرا ان کی بہو اور بیٹے کے سامنے بھی آ سکتا ہے، جس کو وہ کچھ سمجھتی نہیں تھی۔ اب ان کی بیٹی کی بے وقوفی کی وجہ سے ان کا اتنا بڑا راز ان کی بہو کے سامنے آ گیا تھا۔ اب وہ اپنی بہو کے سامنے کیسے سر اٹھا کر بات کر سکتی تھی اور اپنی اسی بیٹے کو کیسے اپنی بیوی کے خلاف ورگلا سکتی تھی؟ وہ بری طرح سے شرمندہ ہو کر رہ گئی۔ انہوں نے نگینہ کو بہت مارا۔ اگر تم اسے اتنا ہی پسند کرنے لگی تھی تو تم مجھے بتا دیتی، میں تمہاری شادی کروا دیتی، مگر یہ سب تو نہ کرتی۔ اور نگینہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ میں اس سے بہت پیار کرتی ہوں، اس کے علاوہ کسی اور کے ساتھ زندگی گزارنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ فواد نے صاف کہہ دیا کہ اگر نگینہ کی آپ اس شخص کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہیں تو نگینہ کا آج کے بعد مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اس گھر کے دروازے نگینہ کے لیے بند ہیں۔ نگینہ کی آنکھوں پر اس لڑکے کی محبت کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ کہنے لگی کہ مجھے رمیز کے علاوہ کچھ بھی نہیں چاہیے، بس مجھے اس کے ساتھ رخصت کر دیں۔ اور یوں سادگی سے اس کا نکاح رمیز کے ساتھ کر دیا گیا۔ راشدہ بیگم تب بہت روئی تھی، کہنے لگی کہ تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے، میں نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں سوچا تھا، اتنے اچھے اچھے رشتے تھے تمہارے لیے، مگر تمہاری جلد بازی نے سب کچھ ختم کر دیا۔ وہ اسے کوستی جا رہی تھی اور اس کے نکاح کے بعد وہ بالکل گمسم سی ہو کر رہ گئی تھی۔ فروا کی کسی بات میں نہ بولتی تھی
اور نہ ہی اسے کسی معاملے میں تنگ کرتی تھی۔ خاموش گمسم سی ہو کر چپ چاپ رہتی تھی۔ نگینہ ماں کے گھر آتی، بھائی کی غیر موجودگی میں ماں سے ملتی اور روتی جاتی، اماں میں نے غلط فیصلہ کر لیا، مجھے اس سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی، وہ تو آوارہ ہے، کسی کام کا نہیں ہے، اپنے خرچے پورے کرنے کے لیے مجھے نوکری کرنی پڑ رہی ہے، میں کیا کروں؟ تب راشدہ اسے خود میں بھیج لیتی، اب صبر کرو میری بچی، تم نے خود ہی اپنے نصیب بنائے ہیں، اب اس میں کوئی اور کیا کر سکتا ہے؟ میں فواد سے بات کروں گی کہ وہ تمہاری مدد کرنے پر تیار ہو جائے۔ مگر فواد سن کر ہتے سے اکھڑ جاتا تھا، آپ اس کا نام مت لیا کریں، اس نے ہماری عزت داؤ پر لگا دی، جو اس کے ساتھ ہوا وہ اس قابل ہے، بھگتنے دیں اسے، آپ کو بھی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ وقت گزرا تو فروا نے ایک پیارے سے بیٹے کو جنم دیا تھا، اور اب فواد کے دل میں اس کے لیے پہلے سے زیادہ محبت بڑھ گئی تھی۔ راشدہ بیگم جب اسے دیکھتی ٹھنڈی آنکھ بھر کر کے رہ جاتی۔ کیا کچھ نہیں سوچا تھا انہوں نے کہ وہ کبھی اس عورت کے گھر میں پیر نہیں لگنے دیں گی، ہمیشہ ان دونوں میاں بیوی کو ایک دوسرے سے بدزن کرتی رہیں گی، مگر اب وہ خود جیسے ایک کونے کی ہو کر رہ گئی تھی۔ اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے، بات کرنے کے لیے بھی انہیں فروا اور فواد کی اجازت کی ضرورت ہوتی تھی۔ فواد نے سختی سے منع کیا تھا کہ وہ نگینہ کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ فروا اسے اکیلے میں سمجھاتی، وہ بہن ہے آپ کی، اس سے غلطی ہو گئی ہے، آپ اسے معاف کر دیں، آپ کا اس سے رشتہ ختم نہیں ہو سکتا۔ مگر فواد اسے بھی جھڑک دیتا تھا، اس معاملے میں تم مت بولو، میں نے اس سے بہت پیار کیا، بہت لاڈ دیا، اور اس نے کیا کیا؟ اب فروا کو مطمئن اور خوش دیکھ کر رخسانہ بھی خدا کا شکر ادا کرتی کہ بالا آخر اس کی بیٹی کی زندگی میں بھی سکون آ گیا تھا۔ دوسری طرف راشدہ کو اپنی غلطی کا شدت سے احساس تھا، وہ فروا سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگتی۔ فروا انہیں کہتی کہ آپ کو مجھ سے معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میرے دل میں آپ کے لیے کچھ بھی برا نہیں ہے۔ کہنے کو فروا ایسا کہتی تھی، مگر اس کے دل میں آج بھی وہ زخم تازہ تھے جو راشدہ اور نگینہ کی وجہ سے اس کے دل پر لگے تھے، اور شاید یہ اسی کی سزا نگینہ کو ملی تھی کہ وہ بہت بدحالی میں زندگی گزار رہی تھی۔